اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجے. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کا ہمارا جو درس ہے یہ سمجھیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک تو کیونکہ انتہائی اہم ترین مہینہ ہے شعبان کا، اس میں کیے جانے والے تقریباً 18 اعمال ایسے ہیں جو بڑے بڑے مجتہدین اور مشہور عرفاء نے بیان کیے ہیں کہ اگر واقعاً اس مہینے سے کوئی شخص کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے روحانی طور پر تو ان اعمال کو انجام دے. تو ماہ شعبان کے کچھ خاص دستور العمل، یہ ہمارا گفتگو کا عنوان بنے گا. اور اس مہینے کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ یقیناً روزہ ہے. شعبان کے روزے، مستحب روزے، ان کے کچھ خاص قسم کے، شعبان کے نہیں یعنی مستحب روزوں کے کچھ خاص قسم کے فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان کی کچھ الگ تفصیل ہے. تو مستحب روزوں کے فقہی مسائل یہ دوسرا عنوان آج کا ہوگا. دیکھیے ماہ مبارک شعبان آ گیا ہے. شعبان کے معنی ہی ہیں پھوٹ پڑنے کے، یعنی خیر اور نیکی اس مہینے میں اس طرح پھوٹ کے پڑتی، یعنی بہت فراوانی کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی اس کا نام شعبان ہے. اور شعبان کے ایک معنی شاخ در شاخ، پھیلنے کے معنوں میں بھی. تو اس کے اندر سے شاخ در شاخ نیکیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ مختلف روایات میں بھی پڑھتی ہیں کہ شجر طوبہ کی درختوں سے انسان گویا لپٹ جاتا ہے جو اس کو جنت میں لے جاتی. اس وجہ سے بھی شعبان کہا گیا ہے. اور شعبان کے ایک معنی اجتماع کے بھی ہیں، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا اجتماع ہو رہا ہے اس مہینے میں، اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا جاتا ہے. بہت ساری وجہ تسمیہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی جو نیکیاں ہیں اور جو خیر کثیر اس مہینے کے اندر ہے وہ اس کے ناموں سے ریفلیکٹ ہو رہی، جو اس کا نام ہے. پھر ایک اور خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ ماہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو یہ پورا مہینہ اتنی بابرکت ولادتوں سے بھرا ہوا ہے، اتنی مبارک ولادتوں سے بھرا ہوا ہے، اور خاص طور پر ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے بہت بڑی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اس کے اندر ہے اس مہینے میں. اور یہ جو عبادتوں کا مہینہ بن گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتی ہیں، اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال پر حاصل ہو جاتی، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو، امیر المومنین فرماتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک انسان وہ طریقہ کار اپنائے رکھے اور جو گزشتہ مہینے وہ گزارتا آ رہا ہے لاپرواہی کے ساتھ اس مہینے کو بھی گزار دے، شعبان کو بھی اسی طرح سے. تو جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کہ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے تم منہ موڑے ہوئے ہو. یعنی تم برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بہت آسان عبادت، ابھی جو آپ 18 کے قریب تقریباً اعمال سنیں گے، کوئی بہت زیادہ مشکل اعمال نہیں. تو بہت آسانی کے ساتھ جنت کو خریدا جا سکتا ہے، رضا الہی کو خریدا جا سکتا ہے.
اور اس ماہ کے جو دستور العمل ہیں بیان ہوئے جتنا بھی ممکن ہو ان کو انجام دینا چاہیے. اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی خود پیغمبر کے ایک صحابی اسامہ بن زید یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی اور ماہ میں اس انداز سے روزے رکھتے نظر نہیں آتے ہیں کہ جتنے شعبان میں آپ جس انداز سے روزے رکھتے ہیں. تو پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس ماہ میں اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو بہت بلندی کا مہینہ ہے، سارے اعمال پروردگار کی طرف سے علو اور بلندی پاتے ہیں. تو اس میں انسان خاص طور پر روزے سے رہ کے پیغمبر کے ایک الگ ہی خصوصیت ہوتی تھی شعبان کے روزے رکھنے کے حوالے سے. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو بھی شعبان میں ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی. اللہم صلی علی محمد. اور روایات میں بھی بات آئی ہے کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم میں شمار ہوتے ہیں. یعنی گویا آپ استقبال رمضان کا سب سے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کی تیاری کر رہی ہیں، رمضان کے استقبال کر رہی ہیں، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا لازمہ یہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں. اور دیکھا آپ نے کہ ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے. اچھا، بے پناہ فائدے ہیں، حتیٰ کہ جسمانی فائدے بھی اس شعبان کے روزے کے بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم دستور العمل آگے چل کے بیان کرتے ہیں. سب سے ایک اور خصوصیت یہ شعبان کے روزے کی، یہ دلوں کے وسوسے اور ان کو دور کرتا ہے، اور پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والے روزے. کسی کو اگر کوئی ڈپریشن کا مرض ہو، وہ اس شعبان کے روزے رکھ کر دیکھے، اس کا ڈپریشن بہت کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. تو دلوں کے وسوسے، اکثر لوگ بہت وسواس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شک کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اعتقادات کے اندر ان کو شک آ رہے ہوتے ہیں، وہ شعبان کے روزے رکھیں. یعنی شعبان کے روزے دلوں کے وسوسوں کو بھی دور کرتا ہے، اور دلوں کے اندر جتنے بھی خدشات اور دلوں میں جتنے بھی شکوک و شبہات اور پریشانیاں اور غم پائے جاتے ہیں ان سب کو بھی شعبان کے روزے دور کر دیتے ہیں. اور دیکھیے، کیونکہ شعبان پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علماء فرماتے ہیں، دیکھیے ہر شخص یہ دعویٰ کرنے کو تیار ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ شعبان کے روزے. یقیناً پیغمبر کی اطاعت کرنا، اس سے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اور پیغمبر کی اطاعت کے اندر خود ایک پیغمبر کی سیرت کی پیروی بھی شامل ہے. تو پیغمبر کی اپنی سیرت کیونکہ یہ تھی، تو اگر کوئی شخص رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان میں روزے رکھے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ کچھ اس میں اس طرح کی باتیں ہیں. اس روزے کی کچھ ایسی انفرادی خصوصیات ہیں جو اور مہینوں کے روزوں میں نہیں پائی جاتی. روزہ عمومی طور پر بھی گناہوں سے بچاتا ہے. دیکھیے خاص طور پر روایات میں اس بات، آج کل کیونکہ برائیوں کی آماجگاہ ہو گئی ہے، شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو بھی پانا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہار الانوار میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ایک روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے گروہ نوجوان، تم میں سے جس کی بھی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں، یعنی اس چکر میں نہ پڑے ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی تو میری اچھی جاب بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی میری فلاں مصروفیت ہے. حتیٰ کہ خواتین بھی بہت سے اچھے رشتوں کو اس طرح سے ریجیکٹ کرتی نظر آتی ہیں ان کے گھر کے افراد کہ اب یہ فلاں چیز کر لے، اب یہ فلاں چیز کر لے، عمریں پھر نکلی جاتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے جس کی بھی استطاعت ہو اور ممکن ہو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور تمہارا یہ شادی کرنے کا عمل تمہاری حفاظت نظر اور تمہاری عفت کی حفاظت کا باعث ہوگا. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے، ایسے افراد کا فریضہ کیا ہے؟
ظاہر خواتین خود سے تو کوئی اقدام نہیں کر سکتی، تو کیا اس کا پھر طریقہ کار ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر اس کی تمہیں استطاعت نہ ہو سکے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو۔ قضا روزے اگر کسی کے باقی ہیں تو وہ روزے رکھنا شروع کرے۔ اس طرح سے یہ عمل اس کی عفت کی حفاظت اور گناہوں سے حفاظت کا سبب بنے گا۔ اور روزے رکھنے کا ایک طریقہ ہے اس کے اندر، اور ایک اور روایت میں حضرت امیر کی جو ایک روایت ہے اس کے اندر انہوں نے مرد حضرات کے حوالے سے ایک بات کہی کہ وہ اپنے بالوں کو بڑھائیں۔ تو بہرحال یہ ایسے افراد کا فریضہ، کیونکہ یہ اتنے زیادہ فضائل کے حامل مستحب روزے ہوتے ہیں۔ قضا روزہ ہے اگر کسی کا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رکھے گا، ورنہ پھر اگر وہ نہیں ہے تو مستحب روزوں کی نیت سے روزے رکھے اور اس طرح سے ان تمام فائدوں کو حاصل کرے۔ اچھا، اب دیکھیے کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں جو اپنی اخلاقیات کو ان مستحب روزوں کے ذریعے یا روزوں ہی کے ذریعے، چاہے اپنے اوپر نظر کر کے، قسم کھا کر یا عہد کر کے واجب کر لیں۔ یہ بھی علماء کی سیرت رہی۔ البتہ بہت سارے افراد اتنے سخت ترین نظریں کر لیتے ہیں اور اتنی سخت ترین قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے بعد میں اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کریں۔ لیکن علماء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنے اخلاقیات کی بلندگی کے لیے باقاعدہ نظریں تک جو ہے وہ اس طرح کی سخت قسم کی نظریں بھی مانا کرتے تھے۔ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ڈاکٹروں نے انہیں روزے رکھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن یہ خود فرماتے تھے کہ میں اپنی شناخت خود رکھتا ہوں، میں اس بات کی شناخت خود کروں گا، اور فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب تک ناقابل برداشت صورتحال سے میں دوچار نہ ہو جاؤں تب تک چاہے ڈاکٹر کیوں نہ منع کرے میں روزے رکھتا رہوں گا، اور جب میں خود محسوس کروں گا کہ اب میں نہیں رکھ سکتا روزے تو پھر اس وقت میں ان روزوں کو ترک کروں گا، یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام تک اس بات کی ہمت پاتے رہے اتنی زیادہ بزرگی کے باوجود، اور کبھی ماہ رمضان کے روزے انہوں نے نہیں چھوڑے۔ اور اچھا، یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، بعض اوقات بہت سے لاپرواہ قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، ذرا سا اپنی کسی اس کا اظہار کریں، وہ کہیں گے کہ ہاں روزے نہ رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے۔ جب بھی فقہی مسائل، جب توضیح مسائل پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص خود یہ محسوس کرے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں تو خواہ ڈاکٹر کیوں منع ہی کیوں نہ کرے، تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اگر روزے رکھنے کی ڈاکٹر اجازت دے رہا ہو لیکن وہ خود فیل کر رہا ہو کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر روزے نہیں رکھے گا، چاہے ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا ہو کہ کوئی حرج نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی معیار اس کے اندر شخصی ہوتا ہے، تو وہی آیت اللہ حسین بروجردی بھی کہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہو گئی تھی کہ اس بات تک کی انہوں نے ایک دفعہ نظر مانی تھی کہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ حوزہ علمیہ میں مباحثے بھی ہوتے ہیں، طالب علموں کے ساتھ جو سبق وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اکثر یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ کبھی کبھار ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس انداز کی نہیں ہوتی جس طریقے سے وہاں پر ہوتی۔ تو کبھی طالب علم پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی تندی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، کبھی بحث و تخمیس کے اندر انسان ذرا سخت رویہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آقا حسین بروجردی نے نظر کی تھی کہ اگر کبھی میں نے بحث کے اندر تندی دکھائی، غصہ دکھایا، یا کسی طالب علم پر میں غصہ ہوا تو میں مسلسل 1 سال کے روزے رکھوں گا، اس بات کی نظر کر لی تھی۔ اور اس کا بہت حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ میں اپنے اندر یہ اخلاقی برائی کو نہ آنے دوں۔ لیکن کبھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسے صورتحال ہو جاتی ہے، کبھی غصہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا اور ان کی قسم جو انہوں نے نظر کی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پورے 1 سال تک آیت اللہ حسین بروجردی نے روزے رکھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء ان روزوں کو کس طرح سے اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے سخت ترین سزا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو پھر میں اس طرح سے کروں گا، تاکہ آئندہ انسان کتنا زیادہ سخت نظر اگر کر لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو اپنے آپ کو کتنی اخلاقی برائیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ روزوں کی اقسام کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیے ویسے تو روزوں کی بہت ساری اقسام ہیں، واجب روزے بھی ہوتے ہیں، حرام روزے بھی ہوتے ہیں، مستحب روزے بھی ہوتے ہیں، مکروہ روزے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا روزہ رکھنا کبھی مباح بھی ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا کبھی مباح نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کبھی آپ نے روزہ رکھا ہو تو کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا نہ رکھنے میں ثواب ہے،
نہ چھوڑنے میں گناہ ہے، تو مباح نہیں ہوتا، واجب ہوگا، حرام ہوگا، مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا، مباح نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سے روزے تو ایسے ہیں کہ جو کہ بہت تاکیدی روزوں میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ مثلا 8 ذی الحج کا 18 ذی الحج کا روزہ وہ کتنا تاکیدی ہے، عید غدیر کا، 24 ذی الحج کا عید مباہلہ کا روزہ کتنا تاکیدی ہے، 25 ذی القعدہ جو کہ یوم دہو العرس کہلاتا ہے، ارتھ ڈے جسے کہا جائے، وہ کتنا تاکیدی روزہ ہے۔ اسی طریقے سے 17 ربیع الاول کا روزہ اور عید مبعث جو ابھی گزری ہے اس کا روزہ، اس کے علاوہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید نوروز کا روزہ ہے، اور بہت سے روزے ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے یہاں بہت تاکیدی ہیں لیکن لوگوں میں زیادہ معروف نہیں۔ مثلا محرم کی پہلی، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ تاکیدی روزوں میں سے، پہلی، تیسری اور 7ویں تاریخ۔ عاشور کا روزے کے حوالے سے ابھی آگے چل کر اس کی گفتگو ہماری آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ہر جمعرات اور جمعے کا روزہ، اسی طرح سے کچھ تو پورے مہینے روزے رکھنے کی تاکید ہے، جیسے کہ رجب اور شعبان کے روزے، پورے 30 کے 30 دن آپ روزے سے رہیں، اس کی یہ تاکیدی روزوں میں سے۔ اور ویسے بھی ایک اصول بھی دماغ میں رکھ لیں کہ حرام اور مکروہ روزوں کو چھوڑ کر باقی سال کے تمام دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یعنی روزہ رکھنا عمومی طور پر کوئی خاص دن نہ بھی ہو تب بھی آپ اس دن مستحب کی نیت سے روزہ رکھ سکتی، بشرطے وہ اپنے مسائل ہیں کہ قضا وغیرہ نہ ہو۔ اور کچھ مستحب روزے تو ایسے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی، اور اس میں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہر مہینے میں کچھ روزے رکھنا بہت ہی تاکید ہے۔ کم سے کم اگر کوئی شخص عام طور پر اتنا روزے رکھنے کا عادی نہ ہو یا اس سے نہ رکھے جائیں تو کم سے کم پورے ایک مہینے میں 3 روزے وہ ضرور رکھے۔ ویسے تو دیکھیں کچھ 3 روزے الگ سے بھی، مثلا 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے ان کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہیں وہ بڑے تاکیدی ہیں، ان کو رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی بڑھاپے کا مرض ہے یا مثلا کوئی بیماری ہے یا وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے، نہیں رکھے جاتے ہیں اس سے، تو پھر وہ ثواب کو کیسے حاصل کرے؟ تو پھر یہ تو ابھی اپنی جگہ آئے گا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال کس دن رکھے جائیں تو یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ 13، 14 اور 15 اور ہر مہینے۔ اور اگر کوئی شخص یہ 3 روزے نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 پاؤ آٹا فی روزہ کسی بھی غریب کو دے۔ 3 پاؤ آٹا کھانا بھی کھلا سکتا ہے غریب کو، تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا بہت سارے افراد کے جو کہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، اس کو روزہ رکھنے کی بڑی تاکید۔ 3 روزے ایسے ہیں جن کی تاکید بہت زیادہ ہے، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، اور وہ پہلا بدھ جو کہ مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے۔ بہت میرا خیال ہے پیچیدہ ہو گیا ہے مسئلہ، لیکن آسان ہے۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ بڑا تاکیدی ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ پہلا بدھ کہ جو کہ مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اس میں روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ تاکید ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر یہ 3 روزے کسی کے قضا ہو جائیں، یعنی دن نکل گئے، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو نہیں رکھ سکے، یا وہ پہلا بدھ جو کہ 10ویں تاریخ کے بعد آئے کسی وجہ سے آپ سے مس ہو جائے، تو پھر ان روزوں کی قضا انجام دیں۔ واجب نہیں ہے لیکن بہت تاکید ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں۔ لیکن اگر وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائیں، یا 3 پاؤ آٹا یا اناج کسی بھی غریب شیعہ کو آپ صدقے کے طور پر دیں۔ تو اتنی زیادہ ان مستحب روزوں کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ ان کی قضا تک انجام دیں۔ قضا بھی انجام نہ دے سکیں تو صدقہ کرنا پڑے گا فی روزہ ایک متعام۔ دیکھیے رجب ابھی گزرا ہے۔ اچھا، ویسے تو ابھی آپ نے سنا کہ پورے ماہ رجب کے اندر روزے رکھنے کا ثواب ہے، لیکن رجب کے 3 روزے
بھی اگر کوئی شخص رجب میں 3 روزے بھی رکھ لے تو ہر روزے کے بدلے، ہر ایک روزے کے بدلے اسے 4 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، یہ تو ہے متفرق طور پر اگر آپ رجب میں کوئی شخص الگ الگ تاریخوں میں 3 کا عدد پورا کر لے، لیکن رجب میں اگر 3 روزے متواتر رکھ لے، بالکل متواتر، اور وہ دن بھی ہوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو 900 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی زیادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے، مثلا رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں بھی اگر کوئی شخص 3 روزے رکھ لیتا ہے اور ترتیب وہی ہوگی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اس کو بھی 900 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 900 سال کی۔ تو بہت اس کے اندر یہ جو ہے نا، واقعتاً یہ رجب شعبان، یہ ایک ایسے، ابھی آپ نے سنا تھا روایت کے اندر بھی کہ انتہائی سستے داموں جنت اس میں فروخت ہو رہی، اور اتنے زیادہ ثوابوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو مستحب روزوں کو اس حوالے سے ابھی اس کے خیر مسائل بھی آگے چل کر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں 3 روزے نہ رکھ سکے، ابھی آپ نے سنا 900 سال کے روزے یا 900 سال کی عبادت کا ثواب، تو پیغمبر نے خود وہی طریقہ بتایا کہ 1 مد تام فی روزہ وہ صدقہ دے دے، یعنی 3 پاؤ آٹا فی روزہ کسی بھی غریب کو، یعنی مشکل سے آپ دیکھیں کہ 1 مہینے کے بھی اگر روزے ہیں تو 25 کلو کے قریب اگر آٹا دے دیا جائے یا 30 کلو ہی پورا دے دیا جائے تو اتنی زیادہ عظیم عبادت کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے 27 رجب عید مبعث جو ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کا، بہت سی روایات میں 80 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور شعبان میں فقط 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے، 1 روزہ بھی، تو روایت میں کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے شفاعت کا وعدہ فرمایا اس سے جو فقط 1 روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا جو 1 روزہ رکھ لیتا ہے، روایت میں ہے، تو اس کی میں شفاعت کروں گا، شفاعت پیغمبر ملے گی۔ جو 2 روزے رکھ لیتا ہے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو 3 روزے رکھ لیتا ہے اس کے ذمے کسی بھی گناہ کا 1 ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ابھی شعبان آپ کے پاس ہے اور اس کے اندر یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ شعبان کے آخری 3 روزے اگر رمضان سے ملا دے تو اسے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان روزوں کی بہت تاکید ہے، اس کو خصوصیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے میں یعنی جو شخص افطار بھی کراتا ہے کسی مومن کو، ایک تو وہ ہے جو بھی ہم آگے چل کر ابھی ذکر کریں گے کہ دوران کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے بیچ میں سے جا کے مستحب روزہ اس کا کھلوا دیے، وہ نہیں۔ شعبان میں اگر کوئی شخص پورا روزہ مکمل کر لیتا اور افطار کی کوئی شخص کسی مومن کو کرائے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، سابقہ تمام گناہ اس کے بخشے جائیں گے، خواہ افطاری آدھے خرمے یا آدھے گھونٹ یا 1 گھونٹ پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ کروائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر ابھی آگے چل کر 25 ذی قعدہ بھی آئے گی، یوم دہو الارض، 60 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب اس کے اندر ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 سال کے روزوں کا ملے گا، ایک روایت میں 70 سال کے گناہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور 100 سال کی عبادت کا ثواب تک روایت کے اندر آیا ہے، اور زمین و آسمان کی میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں اس کے لیے استغفار کریں گی۔ 25 ذی قعدہ آگے چل کر تاریخ جب آئے گی تو خاص طور پہ نوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ انسان ان مخصوص ایام کے روزے رکھ کر ہی کم سے کم اپنے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کرے۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، ذی الحج کے پہلے 9 دن روزے جو آتے ہیں تو ان کا ایسا ثواب ہے، 10ویں روز تو کیونکہ عید ہوگی اور وہ حرام ہو جائے گا روزہ رکھنا، تو ذی الحجہ کے پہلے 9 دن جو ہیں ایسا ثواب ہوگا جیسے ساری زندگی وہ روزے سے رہا ہو۔
تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. اور ایک چیز اور بھی جو کہ بہت زیادہ مشہور اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی وہ روزے کافی مشہور اور معروف ہیں، وہ ہیں شوال کے 6 روزے. اچھا، شوال کے 6 روزے یہ علماء میں اکثر مجتہدین کی، جو موجودہ مجتہدین کو فتوے میں شوال کے 6 روزوں کا خصوصی استحباب ثابت نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ روزے رکھنے چاہے تو علماء فرماتے ہیں کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ شوال کی 4 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ روزے رکھے جائیں. البتہ بعد میں بھی وقفے دے کر بھی شوال کے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں. یعنی مستحب ہونا ان کا ثابت نہیں ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے رکھیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے دے کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ عید کے دن کو ملا کر جو 3 دن بنتے ہیں اس دن یہ روزے نہیں رکھے جائیں گے شوال کے، اور رکھنا اگر کوئی چاہے تو 4تھے دن سے شروع کرے اور 9 شوال کی 9 تاریخ تک رکھے. اچھا، اس وجہ سے بھی ان دنوں میں جو ابتدائی 3 دن ہیں اس میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے. ظاہر ہے پہلے دن تو عید ہے، اس دن تو حرام ہے پہلی شوال کو رکھنا، لیکن معتبر روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ عید کے جو یہ 3 دن ہیں شروع کے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس وجہ سے ان 3 دنوں کو چھوڑ کر شوال کے روزے اس کے بعد رکھے جائیں اگر کوئی شخص ان کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بات ہوئی ہے. اچھا، اب آ جائیے اس طرف کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ علماء اور عرفاء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ حرم زمانی ہیں. دیکھیے، اللہ کے کچھ حرم ہیں، احترام والی کچھ خاص تاریخیں ہیں، کچھ خاص مہینے ہیں. ایک حرم زمانی کہلاتے ہیں اور ایک حرم مکانی کہلاتے ہیں. حرم مکانی کون سے ہیں؟ مثلا کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مشاہد مشرفہ، ائمہ کے روزے، یہ سارے حرم مکانی. اچھا، حرم زمانی دنوں کے اعتبار سے ہیں، مہینوں کے اعتبار سے ہیں. جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو خاص طور پر شعبان کا مہینہ ہے یہ سیر و سلوک کا مہینہ ہے. اس میں کوئی شخص چاہے تو اپنی روحانیت کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے، اس میں اپنی عرفانیات کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے، اس میں اپنی روح کو بہت علو اور بلندی جو ہے عطا کروا سکتا ہے. یعنی پورے سال یہ موقع اس کو نہیں ملے گا. رمضان تو خیر حقیقی طور پر ایک آئے گا ہی مہینہ اس کے پاس، لیکن جو اس سے پہلے جو پریپریشن والے دن ہیں تو اس میں رجب اور شعبان، اور اس میں بھی شعبان خاص طور پہ علماء نے فرمایا کہ سیر و سلوک کا مہینہ. علماء میں مثلا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ جو اپنی ان کی کتاب ہے المراقبات، اس میں انہوں نے فرمایا کہ شعبان خدا کی طرف سے سیر و سلوک کی منازل عمریہ میں سے ہے. اور ابھی آپ نے سنا تھا، ابھی پیغمبر کی جو روایت اسامہ بن زید کے حوالے سے سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا آپ کچھ خاص اس مہینے کے اندر جس طرح سے روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس میں اعمال بلند ہوتے ہیں. یہ اسی سیر و سلوک کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے جو اعمال ہیں، یعنی جو سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود اس کے اعمال بھی اور وہ خود بھی بہت بلندی حاصل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آیت اللہ علی آقا قاضی جو کہ محمد حسین طباطبائی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، آیت اللہ بہجت کے اساتذہ میں سے تھے، آقا خوئی کے اساتذہ میں سے تھے، روحانیت کے اعتبار سے، یہ تو خاص طور پر لوگوں کو اور اپنے شاگردوں کو شعبان سے بھرپور استفادے کا حکم دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان مہینوں کے اعمال سیر و سلوک اور عرفانیات کی راہوں کو کشادہ کر دیتے ہیں. یعنی ابھی آگے چل کر جو ہم چیزیں بیان کرنے والے ہیں، ابھی تھوڑا انتظار کر لیجئے ورنہ بالکل کولنگ ختم ہو جائے گی اس کی اگر پنکھے چلائے. اچھا، تو اور کہتے تھے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے. شعبان کے لیے کہتے تھے ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اب فضولیات اور بیجا مصروفیات کو ترک کر دو. یعنی واقعتاً شعبان ایسا مہینہ ہے کہ یہ فضول قسم کے تعلقات، فضول قسم کی باتوں کے لیے مہینہ نہیں.
وہ فرماتے تھے متوجہ ہو جاؤ، ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے، یا بیجا مصروفیات کو ترک کر دو اور خلوت میں اللہ سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرماتے تھے کہ جو بھی اس خلوت قدے میں داخل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرمات الہی سے اجتناب کرے۔ ایسے ہی جیسے آپ خانہ کعبہ میں آپ داخل ہو رہی ہیں، آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہیں، وہاں جا کر کوئی حرام کام کرنے لگے، انہوں نے کہا یہ حرم زمانی ہے، وہ ٹھیک ہے وہ حرم مکانی تھا، یہ حرم زمانی ہے، یہاں پر محرمات سے اجتناب کرنا لازم ہے، یہ احترام والے انتہائی مہینے میں آپ داخل ہو گئیں۔ اور فرماتے تھے اس مہینے میں، اس حرم میں جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب کا سب جرم ہے۔ اس حرم میں اللہ کے سوا اگر کوئی چیز آپ نے اعمال انجام دیے، کوئی فضولیات کے اندر لگایا اپنے آپ کو، تو یہ سب کا سب جرم شمار ہوگا۔ یہ بہت اہم ترین مہینے۔ اور اس کے بعد پھر آیت اللہ علی آقا قاضی نے کچھ خاص قسم کے دستور العمل تقریباً 10-11 انہوں نے دیے ہیں، باقی دیگر علماء کے اگر ملائے جائیں تو تقریباً 18 دستور العمل بنتے ہیں۔ یہ رجب میں کرنے کے بھی ہیں، شعبان میں کرنے کے بھی ہیں، رمضان میں کرنے کے بھی ہیں، لیکن علل خصوص شعبان کے لیے۔ رمضان میں تو جاری رکھیں، اس میں اور اعمال بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر شعبان کے حوالے سے، لیکن تینوں مہینوں میں اس کو انجام دینے چاہیے۔ فرماتے تھے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت لازمی پڑھے۔ 51 رکعت کے معنی کہ واجب نمازیں اور اس کے جتنے بھی نوافل ہیں ملا کر جو 51 رکعت بنتی، وہ کہتے تھے واجبات اور نوافل کی پابندی لازمی کرو اس مہینے میں۔ اچھا، اگر نوافل سارے انجام نہیں دے سکتے، پہلی تو کوشش کرنی ہے کہ لازمی طور پر اس کو کرو، اور کہتے تھے کہ اگر نوافل کو سارے نوافل انجام نہ دے سکو تو حتماً نوافل ظہر کو ضرور انجام دو۔ نوافل ظہر 8 رکعت، جس کو صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ اوابین، اصل میں یہ جو صلاۃ اوابین ہے اہل سنت کے ہاں بھی معروف ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ نافلہ ظہر کو ہی صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر پڑھنے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہی نافلہ ظہر، دن کی نمازوں کے جتنے بھی نافلہ ہیں وہ واجب نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد واجب نماز سے پہلے پڑھی جاتی۔ تو نافلہ ظہر کا وقت، یعنی جس وقت ظہر کا وقت آتا تھا تو پیغمبر زوال آفتاب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نماز ظہر سے پہلے، جس کو نافلہ ظہر کہا جاتا ہے اور صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، صلاۃ اوابین ایک بیچ میں بات اور بتا دوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز جسے نماز حضرت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو بھی صلاۃ اوابین کہتے ہیں، جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے اور جس میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی۔ تو اچھا، اوابین اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں توبہ کرنے والے، یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو فرماتے تھے کہ یا تو 51 رکعت آپ پڑھیں، اگر کوئی شخص 51 نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم نافلہ ظہر اس کو حتماً پڑھنا ہے۔ اگر وہ اس مہینے کی برکتوں سے فائز یاب ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ روحانیت کو قوی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم حتماً اس کو نافلہ ظہر جو ہے وہ اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور فرماتے تھے اس کے بعد ایک چیز کی، اسی میں پوائنٹ میں ایک چیز کا ایک تاکید اور کرتے تھے کہ نماز ظہر کو لازمی طور پر اول وقت میں انجام دو، کیونکہ قرآن نے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا عمل ہے کہ انسان 51 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھے، اور نافلہ سارے نہ پڑھ سکے تو نافلہ ظہر کم سے کم ضرور پڑھے اور نماز ظہر کو اول وقت میں انجام دے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس دستور العمل کا کہ نافلہ شب کو لازمی طور پر نماز شب کو اس شعبان کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑے۔ وہ فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس شخص پر جو آخرت میں بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ نماز شب سے بے توجہ رہتا ہے۔ اور فرماتے تھے میں نے آج تک نہ کسی ایسے شخص کے متعلق سنا ہے، نہ میں نے آج تک ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جس نے کوئی بھی مرتبہ کمال اور روحانیت نماز شب پڑھے بغیر حاصل کیا ہو۔ میرے علم میں کہہ رہے تھے کوئی نہ میں نے سنا نہ دیکھا آج تک کسی ایسے شخص کے متعلق۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بڑا مقام کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہاں پہ آپ کو
ادنا جنت پہنچ بھی گیا تو ادنا ترین درجوں میں نظر آئے گا کہ جو کہ نماز شب کا پابند نہیں. یہ خصوصیت کے ساتھ بات انہوں نے کہی کہ نافلہ شب 11 رکعت ہے, 11 رکعت کو انجام دیں. مشکل سے 6 7 8 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں. اگر آپ صرف الحمد کے اوپر بھی اکتفا کریں تو بہت کم وقت اس کے اندر لگتا ہے. تو نافلہ شب کو لازمی, ورنہ اگر 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت بھی نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 1 رکعت کچھ تو اس میں شمار ہو جائے. تو بہرحال نافلہ شب کوشش تو کریں کہ 11 رکعت ہی. پھر فرماتے تھے جس قدر بھی ممکن ہو سکے تلاوت قرآن اس مہینے میں روزانہ کریں. اور کہتے تھے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں رات میں تلاوت قرآن کرنا. ویسے تو دن میں بھی کسی بھی وقت کریں, لیکن رات میں تلاوت قرآن خاص طور پر کرنا. اور کہتے تھے کہ اسے مومنین کو اس میں شراب طہورہ, جو جنت کی شراب ہے, یعنی وہ والی لذت بخش اس کے لیے کہ رات میں شعبان کی راتوں میں اگر اس کی قرآن کی تلاوت کی جائے. اور اس کے بعد فرماتے تھے چوتھا نقطہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اذکار الہی میں اس کی زبان مصروف رہے اس مہینے میں. خاص طور پہ فرماتے تھے کہ ذکر یونسیہ 500 یا 1000 مرتبہ روزانہ انجام دیں. روزانہ 500 یا 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو 500 دفعہ یا 1000 مرتبہ, اور اس سے ہٹ کر بھی, یہ تو ظاہر ایک مخصوص وقت میں ہو جائے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل زبان کو اپنی اذکار الہی میں مصروف رکھیں. اس کے بعد فرماتے تھے اگلا نقطہ 5واں کہ اگر ہو سکے تو مشاہد مشرفہ کی زیارت, اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جتنی بھی مساجد میں حاضری اس مہینے میں ہو سکے وہ کرے. فرماتے تھے کہ مومن کا دل مسجد کے اندر اسی طریقے سے لگتا ہے جیسے روایتوں میں ہے کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ دریا میں جس طرح ایک سکون محسوس کرتی. تو بہرحال مشاہد مشرفہ کی زیارت لوگ اس میں جاتے ہیں, جتنی بھی زیادہ جگہوں کے اوپر جا سکیں, نہیں جا سکتے تو مساجد میں. اور اس میں خواتین کو اگر اس کی سہولیات نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ والا پوائنٹ اس لحاظ سے مائنس ہو جائے گا. ان کے لیے گھر ہی گویا بمنزل مسجد کے ہو جائے گا, اور وہی ان کے لیے ثواب انشاءاللہ پروردگار دے گا. پھر فرماتے تھے کہ خاص طور پر, ویسے تو عام زندگی میں بھی بہت تاکید ہے, لیکن تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتے تھے کہ اس کو ہرگز فراموش نہ کریں, کیونکہ اس کو ذکر کبیر کہا گیا ہے. کیونکہ سب اذکار انجام دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تسبیح حضرت زہرا جو ذکر کبیر ہے اس کو آپ فراموش کر دیں, تو اس کو ہرگز فراموش نہ کریں. یہ بھی آسان ہے. پھر فرماتے تھے کہ وظائف مہم, یعنی بہت اہم وظیفوں میں سے ہے کہ سالک, یعنی جو بھی روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے اور سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے, اس کے اہم ترین وظائف میں سے یہ بات لازم ہے کہ وہ روزانہ دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھے. اس میں آپ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, الہی عظوم البلاء والی بھی پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اللہم عجل لولیک الفرج الگ سے بھی ہے. اردو میں بھی اگر کوئی بھی آپ دعا امام زمانہ کی جلد ظہور کے حوالے سے زیادہ اگر کریں تو فرماتے تھے کہ بہت مہم ترین, یعنی مہم بلکہ وظائف میں سے یہ ہے کہ روزانہ دعائے فرج جو ہے وہ پڑھی جائے. اور پھر فرماتے تھے کہ ایک اور بھی اہم ترین وظائف میں سے شعبان کی یہ بھی ہے کہ اس شعبان کے اندر, شعبان میں جتنے بھی جمعے آئیں اس میں زیارت جامع کبیر یہ خاص طور پر ضرور پڑھیں جمعے کے روز. اس شعبان کے مہینے میں جتنے بھی جمعے آئیں اس میں زیارت جامع کبیر یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ابھی سے پہلے آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن عمومی طور پر تو انہوں نے بتائی کہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے, لیکن الگ سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ روزانہ 1 جز تلاوت قرآن شعبان کے مہینے میں ضرور کریں. 1 جز کے معنی 1 سپارہ, 1 پارہ قرآن روزانہ, یہ لازمی اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں. ورنہ جو نہیں کر سکتا, پورا نہیں پڑھ سکتا, جو بھی اس کے پاس عذر ہے, اگر کوئی ایسا ویلڈ تو ٹھیک ہے, پھر جتنی بھی تلاوت کر سکے.
لیکن اس کے علاوہ الگ سے بھی عمومی تلاوت کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک جز تلاوت قرآن اسے روزانہ کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں خاص طور پر اگر کوشش کرے کہ زیارت قبور پہ یہ مداومت کر سکے، روزانہ ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان ضرور جائے اور زیارت قبور کو جو ہے انجام دے۔ یہ بہت زیادہ اس مہینے کے لحاظ سے تاکید ہے۔ اچھا، یہ 10 نکات تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے شعبان کے لحاظ سے اور ان تینوں مہینوں کے لحاظ سے بتائے ہیں، اور کچھ علماء نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں، یعنی ان کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیں اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں خاص طور پر 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ روزانہ 70 مرتبہ اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو کہا کہ اس کو بھی روزانہ 70 مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب ہمارے چھٹے امام سے بھی جو سوال پوچھا گیا تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے، تو امام نے فرمایا تھا صدقہ اور استغفار۔ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے استغفار، استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، وہ اسی سلسلے کا ہے کہ ماہ شعبان کے بہترین اعمال میں سے استغفار ہے اور صدقہ دینا۔ امام فرماتے ہیں جو شعبان میں صدقہ دے گا، خدا اس صدقے کو اس طریقے سے اس میں اضافہ کرے گا جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو پال پوس کر ایک قوی الجثہ جو ہے ایک اونٹ کی شکل میں تبدیل کرتے ہو۔ تو یہ صدقہ بھی قیامت کے دن اوڑ پہاڑ کی مثال ہو جائے گا، یعنی اتنا عظیم ثواب رکھے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ صدقہ دینے کا جو یہ عمل ہے۔ اور اس پورے مہینے میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ پورے مہینے کے اوپر کچھ خاص عدد یہ پھیل جائے اور پورے مہینے میں ملا کر 1000 دفعہ مکمل ہو جائے، اور کوئی اگر ہمت کرے اور روزانہ بھی 1000 دفعہ پڑھ لے تو کیا ہی کہنا، کیا عظیم ثواب اس کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ 14واں اس کا ایک عمل ہے جو کہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ عام مہینوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی نسبت شعبان میں درود پڑھنے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ تو اور بہار میں بھی یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک بار بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو فقط ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو عافیت عطا کرے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، فقط ایک بار بھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، اس 16واں عمل جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی شخص کر سکے، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شعبان کے ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے، جس کے اندر اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ بہت خاص اس کا ایک عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پورے شعبان میں روزانہ روزہ رکھا جائے، اور جتنے ورنہ 3 دن یا جتنے بھی دن اس کے لیے ممکن ہو اس میں روزہ رکھا جائے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور 18واں عمل اس کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ صلوات شعبانیہ ہے۔ یہ دعائے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ شعبان کے مہینے میں ہر ظہر شرعی کے قریب پڑھی جاتی ہے، اور شب 15 شعبان بھی پڑھی جائے گی، شب نیمہ شعبان میں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اسے ظہر اور عصر کے درمیان میں اس کو پڑھا جائے، صلوات شعبانیہ کو۔ اور شیخ طوسی نے باقاعدہ اپنی جو کتاب ہے مصباح المتہجد، اس کے اندر صلوات شعبانیہ کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ چوتھے امام ہمارے پورے شعبان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں صلوات شعبانیہ نہ پڑھتے ہوں، پورے مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں تھا۔ اور خاص طور پہ 15 شعبان میں بھی اس کی بہت تاکید ہے کہ صلوات شعبانیہ 15 شعبان کو بھی جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں اعمال مشترکہ جو شعبان کے لکھے ہیں اس کے اندر بھی یہ مناجات شعبانیہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، ہمارے جو پرانے علماء انہوں نے تو باقاعدہ ایک بڑی اتنی اہم ہے کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا، اور اس کی اتنی تاکید کہ چوتھے امام ہر روز اس صلوات کو پڑھا کرتے تھے، صلوات شعبانیہ کو۔ تو الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، جو کہ آغا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے، اس میں آغا بزرگ تہرانی نے اس کی 12ویں جلد میں ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے احمد واعظ یزدی، احمد واعظ یزدی، انہوں نے یہ جو صلوات شعبانیہ ہے اس کی شرح لکھی ہے شرح دعائے شجرۃ النبوہ کے نام سے، کیونکہ اس میں یہ جملہ آتا ہے شجرۃ النبوہ، اس کا نام ہے۔ تو شرح دعائے شجرۃ النبوہ کے نام سے شرح لکھی ہے، جس میں انہوں نے 8000 اشعار اس کی شرح میں لکھے، منظوم۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ نثر کے اندر شرح لکھنا، وہ پھر بھی نسبتاً آسان ہے۔ یہ جو ایک صفحے کی آپ کو نظر آ رہی تھی مناجات شعبانیہ، اس کی شرح میں 8000 اشعار انہوں نے احمد واعظ یزدی نے اس کی پوری کتاب لکھی ہے اور اس کی شرح میں لکھی، تو انتہائی اہم ہے۔ اس میں باقاعدہ اگر اس کا آپ ترجمہ بھی پڑھیں، صلوات میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق مانگی گئی ہے کہ میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کر سکوں، اس بات کی توفیق عطا فرما، اور حقوق اہل بیت ادا کرنے اور ان کی اطاعت کی توفیق مانگی گئی ہے اس کے اندر، اور پروردگار سے عافیت اور رحمت الہی کو طلب کیا گیا ہے اس دعا میں۔ تو چوتھے امام کی خصوصیت کے ساتھ تو یہ 18 اعمال ہیں جو کہ دستور العمل کے طور پر علماء نے شعبان کے لحاظ سے بیان کیے، جتنے بھی آپ سے ممکن ہوں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ویسے تو سارے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں ممکن ہو تو اس میں یہ نہ کریں کہ 18 نہیں کر سکتے تو 16 کر لیں، 14 کر لیں، 10 کر لیں، اس سے کم بھی اگر ممکن ہو، اور جتنا بھی آپ کے لیے ادا کرنا ممکن ہو اس کو انجام دے لیں، تو یہ اس کے مطابق آپ کو اپنی روحانیت کو قوی کر سکیں گے۔ یہ خصوصی طور پر شعبان کے لحاظ سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آقا علی آقا قاضی جنہوں نے باقاعدہ یہ دستور العمل بھی بیان کیا تھا، شعبان میں تو ان کا ایک خاص طریقہ کار تھا کہ ان راتوں میں یہ اول شب میں سو جاتے تھے، اور پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر عبادت کرنے لگتے تھے، پھر تھوڑا سا آنکھ لگا لیتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے، اور کبھی بھی 2 گھنٹے سے زائد مسلسل نہیں سوتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مسلسل سوتے چلے جا رہے ہیں 7-7 8-8 گھنٹے، نہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ۔ اور خود پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی رات میں متعدد مرتبہ سوتے اور اٹھتے تھے، جو کہ سائنسی لحاظ سے بھی اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ حقیقتاً جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو پیغمبر یعنی رات میں کبھی بھی کوئی شخص اگر اٹھتا تھا تو پیغمبر کو وہ دیکھ لیتا تھا کہ پیغمبر مصروف عبادت ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر اذان فجر سے علی آقا قاضی 3 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے تھے، اور پھر جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو اس سے پہلے نافلہ شب کو انجام دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ نافلہ شب اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں، اور ایسا عرفان اس کا بالکل بے معنی ہے جس کے اندر نماز شب نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ماہ شعبان کے دستور العمل آپ کے سامنے بیان ہوئے، اس میں جتنے بھی عمل کر سکیں۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے پارٹ پر جو ہمارا ہے مستحب روزوں کے فقہی احکام۔ اب جلدی جلدی اس کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، مستحب روزوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب روزے کی نیت آپ کب تک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی آگے چل کر بھی ذکر ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں تو اذان فجر سے پہلے تک نیت کرنا ہوتی، جان بوجھ کر بھی مستحب روزے کی نیت کو آپ اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل غروب کا وقت قریب آ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مغرب ہونے والی ہے، روزہ افطاری کا ٹائم ہے،
ٹھیک ہے، اس دوران بس آپ نے کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا، یعنی منافی روزہ کوئی کام نہیں کیا، تو جان بوجھ کر بھی آپ پورے دن بغیر نیت کے رہیں، اور اس کے بعد پھر 10 منٹ پہلے مثلاً افطار سے آپ مستحب روزے کی نیت کر لیں اور 10 منٹ بعد افطار کر لیں، مستحب روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ یعنی فجر سے غروب تک کبھی بھی مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر بھی کر سکتے ہیں، مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا دیکھیے، واجب ماہ رمضان کے آدھا روزوں کے اندر تو آپ کو نماز فجر سے پہلے تک لازمی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بڑے دقیق مسائل ہیں جو کہ آگے چل کر استقبال رمضان کی کلاسز وغیرہ اور رمضان کی کلاسز میں بھی اس کے مسائل آئیں گے۔ اچھا، جو اگر آپ واجب قضا روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت آپ زوال آفتاب سے پہلے تک کر سکتی ہیں، یعنی دوپہر ظہر تک۔ مثلا واجب قضا، جیسے آج کل اگر آپ رکھنا چاہیں کہ میں اپنے کوئی قضا ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ لوں، اور آپ سو کر اٹھیں صبح 10 بجے مثلا، اور ابھی آپ نے منافی روزہ کوئی کام نہیں کیا، اسی وقت آپ نے سوچا کہ آج میں ایسا کرتی ہوں کہ قضا روزے کی نیت کر لیتی ہوں، آپ قضا روزے کی نیت کر سکتی ہیں، چاہے آپ کو اس سے پہلے رات کو ارادہ بھی نہیں تھا، آپ کا اب ارادہ بنا ہے، لیکن آپ نے منافی روزہ ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، تو زوال آفتاب سے پہلے تک رمضان کے قضا روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ بس صرف شرط وہی ہے کہ کوئی روزہ توڑنے والا کوئی کام ایسا آپ نے نہ کیا ہو۔ اچھا، اب کیا روزے میں کسی مرحوم یا زندہ کی نیابت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، واجب روزے میں تو ظاہر ہی نہیں ہو سکتا کہ ابھی مثلا والد حیات ہیں، والدہ حیات ہیں، اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہم ان کی طرف سے رمضان کا روزہ رکھ لیں، یا ان کی طرف سے قضا روزے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں پاسبل نہیں۔ مستحبات میں البتہ پاسبل ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں، وہ ابھی ان کا بیان ہوگا۔ تو اچھا دیکھیے، دو طرح سے چیزیں ممکن ہوتی ہیں ثواب ہدیہ کرنا۔ ایک تو ہوتی ہے نیابت کرنا۔ نیابت کرنا، مردہ کی بھی نیابت ہوتی ہے، زندہ کی بھی نیابت ہوتی ہے، کہ یہ عمل میں فلاں زندہ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ کون سی چیز زندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کون سی چیز مردوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن اہدا جو ہے یعنی ہدیہ کرنا، یہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے بالکل صحیح۔ مثلا آپ نے 2 رکعت مستحب نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس 2 رکعت مستحب نماز کا ثواب میرے والد گرامی کو پہنچے جو کہ اس وقت حیات ہیں مثلا، یا میری والدہ جو اس وقت حیات ہیں، یا فلاں رشتہ دار جو اس وقت زندہ ہے، اس کو بھی آپ ہدیہ کر سکتی ہیں۔ تو ہدیہ تو سب زندہ کو بھی ہو سکتا ہے، مردہ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیابت، اچھا نیابت کے اندر بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ مستحبات ایسے ہیں جیسے تلاوت قرآن، آپ اپنے لیے تلاوت قرآن کروائی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ، جب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کا پرچہ جا رہا ہے، اس میں آپ اپنا نام بھی شامل کروا سکتی ہیں جو کہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا ایصال ثواب کی مجلس زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، زندہ کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے مستحبات ایسے ہیں، لیکن نماز و روزے کا ایک مسئلہ ہے۔ نماز و روزے کا آغا سیستانی اور آیت اللہ خو یہ فرماتے تھے کہ زندہ کی طرف سے نماز اور روزہ مستحب، یعنی مستحب نماز اور مستحب روزہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جائز ہے۔ کنفرم مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، رجائے مطلوبیت امید ثواب میں زندہ کی طرف سے بھی نیابت ہو سکتی۔ البتہ امام خمینی اور رہبر معظم وہ یہ فرماتے ہیں کہ زندہ کی نیابت میں مستحب نماز اور روزہ نہیں ہو سکتے، ہدیہ ہو سکتی۔ ہدیے پہ تو سارے قائل ہیں کہ مستحب نماز آپ نے پڑھی، مستحب روزہ آپ نے رکھا، اور اس کے بعد زندہ کو اپنے کسی رشتہ دار کو ثواب ہدیہ کر دیا، چاہے مردہ کو ثواب ہدیہ کر دیا۔ لیکن نماز اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو کر سکتے ہیں، لیکن کنفرم مستحب کی نیت سے نہیں کر سکتے۔ اور امام خمینی اور آغا خامنئی تو فرماتے ہیں نہیں، زندہ کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی نماز اور روزے کے لیے۔ البتہ خود پڑھنے کے بعد ثواب ہدیہ کر دیں۔ ہاں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو زندہ کی طرف سے نائب بن کے بھی کی جا سکتی۔ مثلا اس کے اندر آتا ہے طواف، مستحب طواف، اس میں آتا ہے مثلا عمرہ، یہ زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یہاں پر ہو اور ہم اس کی طرف سے عمرہ کر لیں۔ مستحب حج، یہ آتا ہے باقاعدہ، اور یہ فقہی مسائل کے اندر بھی چیز آتی ہے، اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا
امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم مستحب حج کرنے کے بعد کیا ایک تو ہے کہ مستحب حج کرنے کے بعد ہم اس کا ثواب ہدیہ کریں، اور ایک ہے ہم امام زمانہ کی نیابت ہی کے اندر کریں، ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے اس پورے حج کو، مستحب حج کو انجام دیں. تو علماء کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیابت نہ کریں امام زمانہ کے لیے، بلکہ خود اپنی نیت سے مستحب حج کریں، اس کے بعد ثواب امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں. یہ ذرا بہت بڑا کام ہو جائے گا کہ امام زمانہ کی نیابت کرنا. اور آگے کچھ علماء تو ایسے بھی ہیں جیسے آیت اللہ بہجت، وہ تو یہ فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر امام زمانہ کی نیابت نہیں ہو سکتی حج میں، لیکن آغا بہجت کی حد تک ہے. لیکن باقی اور علماء اور مراجع اجازت دیتے ہیں کہ امام زمانہ کی طرف سے نیابت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نیابت نہ کریں بلکہ ثواب کو ہدیہ کریں. اور نماز و روزے کے اندر بھی آپ نے یہ سن لیا کہ احتیاط کی راہ یہی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا مسافر، ابھی ایک ایک مسئلے کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ مستحب روزوں کے جو فقہی احکام جو بہت دلچسپ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں. تو پہلے تو یہ کہ کیا مسافر سفر میں واجب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، مسافر جس کا بھی 10 روز سے کم کا سفر ہے وہ سفر میں واجب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ کہ کیا سفر میں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سفر میں مستحب روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. سفر سے مراد وہ سفر کہ جو کہ 10 روز سے کم کا ہو. ظاہر ہے 10 روز سے زیادہ قیام ہے، مقیم ہونے کے بعد تو نماز اور روزہ کرنا پڑتا ہے وہاں پر. تو کیا سفر میں مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. البتہ ایک خاص طریقہ آتا ہے، وہ ہے کہ نظر کر کے اس مستحب روزے کو واجب کر لیا جائے اپنے لیے. لیکن اس کے خاص، وہ میں فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا، اس کے کچھ اور دقیق باتیں بھی ہیں اس کے اندر، تو اس کو چھوڑتے ہوئے اصلاً یہ ہے کہ سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. پھر ایک چیز آتی ہے مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا. خواہ مدینے میں، دیکھیے عام طور پر جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ مدینے میں پورے 10 روز تک ان کا قیام بھی نہیں ہوتا ہے، 8 روز کا قیام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو سفر میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مسافر کو 10 روز سے کم کا قیام ہے. لیکن خاص طور پر مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا، کہ لازمی وہ حاجت، ایک سے زائد حاجات بھی ہو سکتی ہیں، ایک حاجت، ایک کوئی مستقل اہم ترین حاجت دماغ میں رکھے اور اس کے 3 روزے رکھے کہ میری وہ حاجت پوری ہو جائے. ایسی ناممکن حاجتیں لوگوں کی وہاں پر پوری ہوئی ہیں، اور یہ الگ سے ایک ایکسیپشن ڈالی گئی ہے. مسافر سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن صرف مدینے میں حاجت تک کہ یہ حاجت کے 3 روزے مکے میں بھی نہیں رکھے جا سکتے، یہ نجف اور کربلا میں بھی نہیں رکھے جا سکتے. مسافر جس کا 10 روز سے کم کا قیام ہو، یہ صرف مدینے میں حاجت کے 3 روزے خصوصی استحباب ہے، اس میں وہاں پر اجازت ہے. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے بات بیان کی تھی کہ ایک صاحب تھے جن کے 13 سال کے لڑکے کو ایک خطرناک بیماری ایڈز ہو گئی تھی. بہت سارے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی خراب کنٹامینیٹڈ نیڈل جو ہے وہ استعمال ہو گئی، انجیکشن استعمال ہو گیا، بلڈ ٹرانسفیوژن میں وائرس چلا گیا کسی بھی وجہ سے. تو انہوں نے آ کر اس نیت سے، اب تو ہو گئی تھی ایڈز اس کو، لیکن حاجت کے 3 روزے رکھے، اور جب وہ واپس گئے تو اس کا وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہو چکا تھا. تو مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنا مستحب روزہ، اگرچہ مسافر نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا اتنا زیادہ ثواب بھی ہے اور یہ بہت مجرب بھی ہے کہ وہ لازمی وہ دعا قبول، حاجت قبول ہو جاتی ہے جو ان 3 روزے رکھنے کے بعد مانگی جاتی ہے. اچھا، پھر اگر مسئلہ یہ تو وہ والا مسافر رکھ سکتا ہے نا کہ جس پر کوئی قضا، ماہ مبارک رمضان کا کوئی قضا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسافر کے اور پہلے سے رمضان کے قضا بھی ہیں تو کیا تب بھی اس کو یہ سہولت ملے گی کہ وہ مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھ سکے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء میں بھی امام خمینی، رہبر معظم آیت اللہ خامنئی
اور آیت اللہ خوئی، وہ فرماتے تھے کہ جی ہاں تب بھی جس شخص پر قضا روزے ہوں تب بھی اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مسافر مہینے میں 10 روز سے اگر کم کا قیام ہے اس کا تو مدینے میں وہ حاجت کے 3 روزے رکھ سکتا ہے، چاہے اس پر قضا روزے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جس پر قضا روزے ہوں اس کے لیے مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھنے میں اشکال ہے۔ اچھا، ایک جگہ مناسک کے حج میں ایک جگہ آغا سیستانی کا استحباب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ استفتاءات کے اندر پھر ریسنٹلی ابھی 1-2 روز پہلے ہی ہم نے استفتاء کیا تو وہاں سے پھر اشکال ہی کا جواب آیا کہ جس پر قضا روزے ہوں وہ نہیں رکھ سکتا ہے مدینے میں حاجت کے 3 روزے۔ تو اس میں اگر کوئی اس لحاظ سے کوئی گنجائش نکلتی ہو رجوع وغیرہ کرنے کی، البتہ اس کے بعد اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع ہوتا ہے تب بھی آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ جس پر قضا روزے ہوں مدینے میں حاجت کے 3 روزے رکھے۔ پھر کوئی اور علماء سے بات کر کے اس کا حل نکالنے کے، مثلا نظر کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، لیکن آغا سیستانی اس کے بھی قائل ہیں کہ جس پر ماہ رمضان کا کوئی قضا روزہ ہو تو اس کے لیے نظر کرنا بھی اشکال رکھتا ہے روزے کی، وہ اس کی منت بھی نہیں مان سکتا ہے، اور اگر اس نے مان بھی لی ہے تو اپنے تمام قضا روزے پہلے اتارے گا، اس کے بعد پھر وہ منتی روزہ رکھے گا۔ خیر ایک بڑا پیچیدہ اس کے اندر مسئلہ ہے، تو بہرحال یہ آپ کے سامنے تاکہ ایک چیز آ جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مستحب روزوں کے اندر، تاکیدی روزوں کے اندر مدینے میں حاجت کے 3 روزے بھی ہیں، لیکن جس پہ قضا روزہ ہو، جب بھی انسان جلد سے جلد اپنے قضا چیزیں اتارے، کہ آخرت میں تو اپنی جگہ نقصان ہے ہی کہ آپ کیوں پورے کر کے نہیں آئے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ وہاں اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اہم ترین حاجت بھی قبول کروانے کے لیے جو سب کو اجازت مل رہی ہے اس کو اجازت نہیں مل رہی، کچھ مراجع اجازت نہیں دے رہے ہیں جیسے، تو جلد سے جلد اتارنے چاہیے۔ اچھا، اب پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، مدینے میں حاجت کے 3 روزے کس دن رکھے جائیں؟ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تعداد ہے علماء کی جو کہتے ہیں کہ کسی بھی دن رکھ لیے جائیں، لیکن بہت سے علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ یہ حاجت کے 3 روزے جو ہیں بنا بر احتیاط یہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن رکھے جائیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن ہی احتیاط اکثر علماء نے لگائی۔ اچھا، اب بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کچھ چیزیں میں اس میں چھوڑ رہا ہوں مسائل کو کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ایک آتا ہے کیا مستحب روزے کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، آپ جب چاہیں جان بوجھ کر بھی، بغیر مجبوری کے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ مستحب روزے کو جب چاہیں توڑ سکتی۔ زوال سے پہلے توڑیں، زوال کے بعد توڑیں، افطار سے 1 منٹ پہلے توڑ دیں، کوئی اس میں مذائقہ اس لحاظ سے نہیں، بس یہ کہ ثواب آپ کا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن کوئی اس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہوتے ہیں کہیں کوئی گناہ لازم نہ جائے، کوئی گناہ نہیں، کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی کے دعوت دینے پر مستحب روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے یا کھولا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اگر کوئی مومن آ کر دعوت دے کہ آپ روزے سے آپ افطار کر لیں، تو خواہ ظہر سے پہلے ہو خواہ ظہر کے بعد دعوت دے، کبھی بھی دن میں دعوت دے دے کھانے کی، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے روزے کو افطار کر لیں، اور آپ کو اس کا پورا فائدہ بھی ملے گا، یعنی آپ اس کی دعوت کو قبول بھی کریں۔ اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح افطار کرنے کا کوئی ثواب ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم تو گویا بیچ سے روزہ توڑ رہے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ثواب ہے، اور اس روزے کو مکمل ایک لحاظ سے کرنے، اس روزے کا بھی پورا ثواب ملے گا آپ کو، اور مومن کے دل کو خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ایک لحاظ سے اس کے اندر ثواب ڈبل ہو جائیں گے۔ اور بہت سی جگہوں کے اوپر تو روایات کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ تو اس طرح سے جو افطار کیا جاتا ہے 10 دن کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔
بہت سے لوگ بہت ریزسٹنس دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم روزے کو مکمل کریں گے، روزے کو مکمل کریں گے، تو ٹھیک ہے مکمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دعوت مومن ٹھکرا دیں، لیکن یہ کہ اتنے بڑا ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اچھا، اب کس کی دعوت پر مستحب روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ مومن کی دعوت پر، مومن کا لفظ اس کے اندر آیا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا مثلا بیویاں روزانہ عام طور پر ناشتہ لگا دیتی ہیں اور دعوت دی آئیے، یعنی مثلا کہتی ہیں کہ ناشتہ کر لیں، اور مثلا ڈائننگ ٹیبل جو سجی ہوئی ہے اور بریڈ بھی ہے اور انڈا بھی رکھا ہوا ہے، جس طرح پورا ہوتا ہے اچھا ناشتہ، وہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہم روزانہ صبح کو نیت کریں مستحب روزے کی اور وہ روزانہ ناشتہ لگا دے، تو کیا روزانہ لوگ کہیں گے تو کھیل ہو رہا ہے بھائی، اور یہ روزانہ بڑے آرام سے اس کی مستحب روز، جی ہاں، یہ مستحب روزوں کا ثواب بھی ملے گا اس کو، اور مومن یا مومنہ کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ البتہ وہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اسے پورا وہ ہونا چاہیے کہ میں اس روزے کو مکمل کروں، ہو سکتا ہے کہ بیوی کبھی دھوکہ دے جائے اور وہ کہہ کہ نہیں بھائی میں آج نہیں لگا رہی ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پورے دن کو سڑنے دو ایسے ہی بھوکا پیاسا، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سے کہے کہ میں نیت کروں اور تم اتنے بجے ناشتہ لگا کے مجھے کھلوا دینا، یہ نہیں اس میں جال سازی نہیں چلے گی، یعنی لیکن اگر وہ خود سے لگا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ شوہر جا رہا ہے اور جاب پہ جا رہا ہے، وہاں بھوک پیاس اس کو لگے گی، اس کو بہتر ہے کہ کھا پی بھی لے اور ثواب بھی اس کو مل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے اور روز بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر پھر بھی کوئی شخص دعوت بھی مل رہی ہے اس کو پھر بھی وہ روزہ مکمل کرے تو کیا مکروہ ہے؟ بعض علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ مکروہ سمجھنے سے مراد ہے کہ اگر اس نے روزہ مکمل کیا تو اس کا ثواب روزہ کم ہو جائے گا، لیکن موجودہ مجتہدین جیسے آغا سیستانی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ٹھیک ہے کہ بہت سے مجتہدین نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک روزہ پھر بھی اگر مکمل کر لے تو مکروہ نہیں، اور افطار نہ کرے روزہ مکمل کر لے، اس کا کوئی اس روزے کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ البتہ بہرحال کچھ ثواب اس کے ہاتھ سے یوں نکل جائیں گے کہ مومن یا مومنہ کے دل کو خوش کرنے کا ثواب نکل جائے گا، یا جو بھی آپ نے سنا کہ اگر افطار کر لیتا تو یا تو 10 روزے کا ثواب ملتا یا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا، اس لحاظ سے وہ ثواب اضافی جو اس کو مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا، اور یہ اپنے روزے کو چاہے تو اس لحاظ سے مکمل کر لے۔ اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس جو دعوت افطار دی جائے اس دعوت کی نوعیت کیا ہو؟ کیا مثلا پانی کا گلاس صرف دے دیا جائے کہ یہ لیجیے افطار کر لیجیے، یا مثلا چائے پلا دی جائے، یا مثلا صرف بسکٹ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہاتھ میں تھما دیا جائے، یا ٹافی دے دی جائے، ایک کھجور دے دی جائے، مٹھائی کا ٹکڑا دے دیا جائے، یا مثلا شربت دے دیا جائے، کوئی ڈرنک دے دیا جائے، تو کیا یہ ان کو کہا جاتا ہے معمولی تشرفات؟ کیا اس سے بھی افطار، اگر یہ کوئی پورا کھانا نہیں دے رہا ہے کوئی بلکہ اتنی سی کوئی چیز پکڑا رہا ہے ہاتھ میں، تو کیا تب بھی مستحب ہے کہ یہ اپنے روزے کو توڑ دے؟ تو دیکھیے اس میں آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، معمولی تشرفات کافی نہیں ہے، میل طعام یہ ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوں، جیسے میں نے کہا کہ ناشتہ اگر اس نے رکھا ہے تو چائے بھی ہے اور بریڈ بھی ہے یا پراٹھا بھی ہے اور انڈا بھی رکھا ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے کہا جائے گا کہ ہاں یہ میل ایک ہے موجود۔ لیکن اگر کوئی اتنا چھوٹا سا کوئی چیز ٹکڑا پکڑا دے، کوئی بسکٹ پکڑا دیا، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو یہ معمولی تشرفات سے روزہ کھولنے کا پھر وہ جو استحباب ہے وہ نہیں۔ یہ کیا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا، اتنا سے جو ہے وہ ٹکڑا بسکٹ کا دے رہیں گے، ہمارا بڑا دل خوش ہو رہا ہے آپ کو روزہ افطار کرانے سے، تو آپ کا بھی خوش نہیں ہو رہا ہے تو ان کا کیسے خوش ہو رہا ہے؟ تو خیر، تو دعوت کی نوعیت تو اکثر مراجع یہ کہتے ہیں نہیں، معمولی تشرفات نہیں چلیں گے، تھوڑا سا یعنی اہتمام ہونا چاہیے، اس کا کھانا ہو یا مثلا اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جسے کہا جائے کہ ہاں یہ طعام ہے۔ البتہ آقا خوئی کے مقلدین کے لیے ایک بڑی سہولت اور آسانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان تمام معمولی تشرفات سے بھی روزہ کھولنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، یعنی ثابت ہے، مقصد ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ مثلا آقا خوئی کے جو تقلید میں افراد ہیں ان کی بیگمات جو ہیں ان کو بجائے ناشتہ پکڑانے کے صرف پانی کا ایک گلاس تھما دیتی ہیں مثلا کہ بھائی اس سے بھی تو کھولنے کا ثواب ہے، تو ٹھیک ہے بس آپ یہ کھولیے اور جائیے،
تو مثلا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے نزدیک آغا خوئی کے میں ثابت ہو جاتا ہے، اس سے یعنی مستحب کا ثواب مل جائے گا اور روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہے کہ روزہ کھولنے کا تو ثواب اس کو مل رہا ہے، یہ جو کھلوا رہا ہے کیا اس کو بھی کوئی ثواب ہے؟ یعنی کھلوا رہا ہے یا توڑوا رہا ہے جس کو کہا جائے، پورا اگر رکھ لیں روزہ اور اس کے بعد افطار کروائیں کسی کو، وہ تو ایک الگ سے ثواب ہے، لیکن یہ جو بیچ میں روزہ ہمارا کھلوا رہا ہے، اکثر مساجد کے اندر لوگ چیزیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی چیزیں پکڑا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اگر وہ میل کے طور پر اور وہ اپنے اختلاف اپنی جگہ پر ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے، وہ ایک الگ ہے، تو کیا کھلوانے والے کو بھی کوئی ثواب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، علماء نے دیا کہ کھلوانے والے کو کوئی ثواب نہیں، یہ جو روزہ کھول رہا ہے اس کو فقط ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اب مثلا خواتین اگر سن لیں گی تو اب وہ کہیں گے کہ ثواب نہیں ہے، تو شوہر بیچارے ان کے سفر کریں گے کہ وہ نہیں کھول سکیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا دعوت دینے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں؟ مثلا آپ شوہر نے خود ہی نیت کر لی، اس نے بیوی کو نہیں بتایا، بیوی نے روزانہ کیونکہ وہ ناشتہ لگاتی ہے، اس نے ناشتہ لگا دیا، تو کیا اس کو پتا ہونا چاہیے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے؟ کچھ علماء کہتے تھے کہ ہاں، یہ اگر وہ شخص اپنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس شخص دوسرے شخص کو یہ بات پتا نہیں ہے، تو وہ روزہ کھول لے اور اپنے ظاہر نہ کرے اس بات کو کہ میں مثلا جو ہے وہ روزے سے ہوں، خاموشی کے ساتھ افطار کر لے، تو بہرحال اس لحاظ سے کہ اخلاص وغیرہ کے اس کے منافی نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال موجودہ مجتہدین یا آغا سیستانی وغیرہ بھی اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دعوت دینے والے کو یہ بات پتا ہو کہ آپ روزے سے ہیں یا پتا نہ ہو، ہر صورت میں اگر اس نے دعوت دی ہے تو اس کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے اور روزے کو جو افطار کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، ابھی میرے اعتبار سے کافی سارے مسائل ابھی باقی ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ وہ بھی کافی اہم مسائل ہیں اور اس کے بعد ایک اگلا لیکچر بھی مولانا محترم آنے والے ہوں گے، تو یہ ابھی میرے خیال ہے 5-7 منٹ ہیں، ایک آدھ مسئلہ ہم اور مکمل کر لیتے ہیں، اور جو مسائل بچ جائیں گے مستحب روزے کے انشاءاللہ پھر اگلی نشست کے اندر چلے جائیں گے وہ۔ لیکن اگلی نشست بہت ہونا مشکل ہے، کیونکہ اگلی نشست انشاءاللہ 15 شعبان سے ایک روز پہلے ہوگی، تو اس دن تو ہمارا خاص امام زمانہ کے حوالے سے یہاں پر پروگرام ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو چلیں کسی اور موقع پر اس کو رکھ لیا جائے گا، تو فی الحال اس کو میں یہاں پر روک دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو اس کے بعد جو مسئلہ تھا وہ کافی تفصیلی تھا۔ تو بہرحال مستحب روزوں کے ابھی بھی کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہی والا عام طور پر روزہ کھولنے وولنے کے حوالے سے آتا ہے، اس کی کچھ تفصیل کے اندر ہم گئے، تو یہاں پر فی الحال اپنے درس کو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله